اور ان کو پراپر تنخواہیں ملیں, ان کی پراپر ٹریننگ ہو, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہو, تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ورنہ اور پھر جب تک آپ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے, اس لیے کہ لوگ آپ سے خوف کھائیں گے اگر پولیس سے, یہ احساس نہیں ہوگا کہ پولیس ہمارے پروٹیکشن کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہے, اس وقت تک تبدیلی, پازیٹیو تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ نیگیٹو بات رہے گی. جب لاز بنے تو اس میں عوام کی آرا کو بھی شامل کیا جائے, ان کی بات بھی توجہ سے سنی جائے, پولیس کی بھرتی میرٹ پہ ہو, ان کی سیلری میں اضافہ ہو جائے اور کمپیٹنٹ لوگ بھرتی کیے جائیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹریفک پولیس اور اس کا نظام بہتر ہو جائے. ہماری پارٹیسپینٹس کی گفتگو آپ نے سنی. ڈی آئی جی ٹریفک یامین خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, رانا صاحب آپ کا شکریہ, رفیق پٹیل صاحب تھینک یو ویری مچ, اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آج کل ساری دنیا ایک نئے خوف میں مبتلا ہے. اخبارات کے دفاتر میں, پوسٹ آفس میں, آفیسز میں, مارکیٹنگ آفیسز میں, بینکس میں لوگوں کو کچھ لفافے موصول ہو رہے ہیں اور اس میں پاؤڈر ہے. وہ پاؤڈر ہے اینتھریکس کا. اینتھریکس کیا ہے, یہ کیسے پھیلتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اینتھریکس سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر مشہور عالم شاہ. He is a professor of medicine at Jinnah Postgraduate Medical Center. He has done his FCPS and FRCP from Glasgow. ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے میڈیکل سمپوزیمس آرگنائز کرائے and he has attended many international conferences. ڈاکٹر مشہور عالم شاہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ طارق. ڈاکٹر نائلہ شی از اے پیتھولوجسٹ ایٹ JPMC, اور یہ جس لیب میں کام کرتی ہیں اس کو ایکریڈٹ کیا ہے سینٹرل کوالٹی کنٹرول لیبارٹری لندن میں. یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر نصر اللہ پنور. ہی از اے ویٹرنری ڈاکٹر. ہی ہیز ڈن ہز DVM فرام پاکستان اینڈ MS فرام اسکاٹ لینڈ UK. پروفیسر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ اینتھریکس کیا ہے, واٹ از اینتھریکس؟ اینتھریکس ایک انفیکشن ہے, چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں بیسیلس اینتھریسس. یہ وائرل ہے یا بیکٹیریل؟ بیکٹیریا. جی ہاں. یوں تو یہ بنیادی طور پہ جانوروں کی بیماری ہے, جیسے گائے, بکریاں, شیپ وغیرہ. اس کو وول شارٹس ڈیزیز بھی کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اسپورٹس کی شکل میں ہوتے ہیں, اور یہ اسپورٹس جب انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ اسپور تبدیل ہو کر ویجیٹیو فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں, جو انفیکٹیو فارم ہوتے ہیں اس کا. اب وہاں جا کر جسم میں داخل ہو کر یہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کوٹینیس فارم, یعنی چمڑی کی, جیسے جو لوگ گائے بھینسوں کی, گائے بکریوں کی جو چمڑی میں کرتے ہیں یا وول ہوتا ہے اس کا, تو اس سے ڈیل کرتے ہیں. یہ اسپور ان میں ہوتے ہیں, سوائل میں بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی چھوٹی سی چوٹ ووٹ لگ جائے انگلی میں یا کوئی خراش آ جائے کچھ اس طرح سے, اس چمڑی کی وجہ اس میں خراش میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک السر سا بنا دیتے ہیں. پھر کچھ صورتوں میں یہ انہیل بھی ہو سکتے ہیں سانس کے ذریعے, اور پھیپھڑوں میں جا کر ایک نمونیا کی شکل اختیار کر دیتے ہیں. اسی تیسری شکل ہوتی ہے جس میں اگر خوراک میں آ جائے یا گوشت, جو انفیکٹڈ اینیمل کا گوشت ہو گیا یا کس طرح سے پانی میں اگر آ جائے اسپورٹس, تو وہ پیٹ میں جا کر گیسٹرو انٹرائٹس یعنی الٹیاں, جلاب وغیرہ کی کیفیت اس میں ہو جاتی ہے. تو کافی سیویئر یہ بیماری ہوتی ہے, اور جب پھیلتی ہے تو بہت نقصان دیتی ہے. جانوروں میں تو عموماً عام ہوتی ہی رہتی ہے, انسانوں میں ہوتی ہے لیکن البتہ کم. جو آج کل کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اینتھریکس کا یہ پھیلا ہوا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جرم وارفیئر پوٹینشیل اس بیماری کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وارفیئر کے طور پر یہ جراثیم پھیلا جا سکتے ہیں, جس سے لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤڈر کی شکل میں جو لوگوں کو خط لفافے بھیجے جا رہے ہیں, تو وہاں پر بھی اس طرح سے لوگوں کو بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. اس میں بہت زیادہ کوئی بہت بڑی ایپیڈیمک کا کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے, لیکن بہرحال پھیلنے کی اس میں گنجائش ہے, پوٹینشیل ہے, اور لوگوں کو اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ نے بتایا کہ اینتھریکس سب سے پہلے دیکھ گیا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے.
3 قسموں کا ہوتا ہے اور جانوروں سے ہوتا ہے, اس کے وول میں ہوتا ہے یہ اور اس کے کوٹینیس ہوتا ہے جی, آپ فوائل میں بھی ہوتا ہے. اچھا, تو نائلہ آپ لیب میں کام کرتی ہیں, اینتھریکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اینتھریکس کا ٹیسٹ بیسیکلی ہم کلچر کرتے ہیں اس کو, کیونکہ ایز سچ تو اتنا کوئی خاص ڈیولپڈ اس میں کوئی انویسٹیگیٹو پروسیجرز نہیں ہے, لیکن ایک تو کیونکہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ویسیکلس بن جاتے, کیوٹینس اینتھریکس جو ہے جو دانے کے فارم میں بنتا ہے, پھر وہ السر بن جاتا ہے لیٹر آن, تو اس سے سواب لیا جاتا ہے سواب. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کلچر کرتے ہیں اور سپوز اگر نمونیا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اسپیوٹم کلچر ہے یا بلڈ کلچر ہے, کیونکہ یہ فائنلی سیپٹیسیمیا یعنی خون میں پھیل جاتا ہے, تو کلچر کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اسمیئر یعنی ڈائریکٹ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں اور اسی سے ہی ڈائگنوسس کی جاتی ہے. اور سیرولوجیکل ٹیسٹ جو خاص اینٹی باڈیز وغیرہ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں وہ اتنے کامیاب اس وقت اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت تک کہ اینٹی باڈیز بنے اور سیرولوجیکل ٹیسٹ ہو, اس وقت تک یہ کیونکہ فیٹل ہو جاتا ہے ہیومنس میں, تو اس وقت تک ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے, تو وہ ایز سچ اتنا زیادہ ان یوز نہیں ہے. ہاور جو ہے وہ ڈائریکٹ مائکروسکوپی ہے, یعنی مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ ہے, اور یہ جو نظر آتے ہیں یہ راڈس کی فارم میں ہوتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک ان کے اسکوائر اینڈس ہوتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے, تو اٹس کالڈ راڈ لائک وتھ اسکوائر اینڈس اینڈ ارینجڈ ان چینز. اور اس کے یا تو آخر میں یا بیچ میں اسپورز ہوتے ہیں, اور ایکچولی جو یہ خطرناک چیز یہ اسپورز ہی ہیں جو کہ ریزسٹنٹ ہر طرح کی یہ ڈس انفیکشن سے ہوتے ہیں, اور یہی ہیں جو تھرو پاؤڈر یہ ٹرانسفربل ہوتے ہیں, جو انہیل ہو گئے یا اسکن میں آ گئے تو اسکن کو لگا تو اس سے کیوٹینس اینتھریکس ہو سکتا ہے. تو مین جو ٹیسٹ ہے وہ یہی اس کے کلچر کوٹینیس کا, تو اس کا ڈائریکٹلی سواب ایگزیکٹلی. ڈاکٹر پہر یہ جانوروں بیسیکلی جانوروں کی بیماری ہے اور پھر جانوروں سے انسانوں میں آتی ہے, تو آپ کے تجربے میں ایسے جانور آئے جو اینتھریکس سے ہو انفیکٹڈ؟ بیسیلس اینتھریکس مینلی جانوروں کی بیماری ہے. یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس ہربیورا اینڈ دی ایکوائنس, گھوڑے گدھے, پگس سوائنس, اور ڈاگ کیٹس میں, گنی پگس اور ریبٹس میں یہ بیماریاں ہوتی ہے. اس بیماری کی یہ ہے کہ جانور ول ڈائی وداؤٹ شوئنگ اینی سمٹم لیس ہوتا ہے. آدمی اس کو دیکھے گا جانور مرا ہوا پڑا ہوگا. اگر ایک آدمی بالکل کنیکٹڈ ہے جانور کے ساتھ اس کو کچھ سمٹمس نظر آئیں گے, ورنہ وہ وداؤٹ شوئنگ اینی سمٹم مرا پڑے آپ کو ملے گا صبح کے ٹائم پہ. جانور کو انفیکشن کہاں سے لگتا ہے؟ تھرو انفیکٹڈ پاسچرس جو ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ اسپور فارمنگ ان کے اسپور ہوتے ہیں جو بہت ہارڈیسٹ ہیں. بیسیلس تو بیسیکلی ایک ڈیلیکیٹ بیکٹیریا ہے, لیکن اس کے اسپورس جو اتنے ہارڈ ہیں تو وہ ہیٹ سے مرتے نہیں ہیں. بہت زیادہ بوائلنگ کرنے کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بوائلنگ کے بعد جا کے یہ مرتے ہیں. اگر ان کو چھوڑا جائے تو ان کی لائف 10 سال سے لے کے 60 سال تک, دے کین سروائیو اپ ٹو 60 ایئرس ان دی انفیکٹڈ فیلڈ. پروفیسر صاحب, مجھے ڈاکٹر پرور نے کہا کہ جانوروں میں تو سمٹم لیس ہے, انسانوں میں کوئی اس کے کلینکل کیا فیچرز ہیں؟ یہ انسانوں میں جس طرح میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. اس میں ایک اسکن میں ہوتی ہے, اور دوسری پیپروں میں ہوتی ہے, اور تیسری پیٹ کی بیماری ہوتی ہے. تو علامات کیا ہوں گی؟ جی, اس میں جس طرح سے کہیں پر جہاں پر اسکن میں یہ ہو جائے تو شروع میں ایک لال سا دھبا ہوتا ہے. لال سا دھبا ہونے کے بعد اس میں بلبلا سا پانی کا اس طرح سے بن جاتا ہے. پانی کا چھالا؟ جی, چھالا جیسا بن جاتا ہے. اور چھالا جیسے چھالے کے بعد جو ہے وہ یہ چھالا کے آس پاس پرپل کلر کا ایک پیچ بن جاتا ہے, اور پھر چھالا کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. یہ 1 ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پورا علاقے میں جو جہاں پر یہ کٹ کی وجہ سے یہ جراثیم گھس جاتے ہیں وہ پوری جگہ پھیل کر سوج جاتی ہے, سویلنگ اس میں ہو جاتی ہے. اچھا, پھر یہ جب کچھ 5-6 دنوں کے بعد یہ چھالا پھٹتا ہے, اور پھٹنے کے بعد اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے, اور اس وقت یہ خون میں بھی جا سکتا ہے.
اور جب خون میں جراثیم چلے گئے تو سیپٹیسیمیا ہوتا ہے, یعنی خون میں زیادہ زہر پھیل گیا. یہ آپ نے کوٹینیس کا مجھے بتایا. جی کوٹینیس کا. اچھا کوٹینیس میں یہ ہے کہ 80% میں اسپونٹینیس ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں, اور 20% ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو سسٹمک باڈی میں چلے جائیں, ان کے ٹاکسن اندر چلے جائیں, اور ٹاکسن جانے کے بعد سسٹمک انفیکشن ہو جائے, اس میں فیٹیلیٹی کے کافی چانسز ہوتے ہیں. 20% مارٹیلٹی کی چانسز ہوتے ہیں اس میں کوٹینیس کے. جو انہیلنگ ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے انہیل کر لیا گیا, یا مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے اس کے قریب بہت انسان چلے گیا, تو اس سے جو اسپورٹس جسم میں داخل ہوں گے اس میں شروع میں تو زکام نزلے کی کیفیت ہوگی, جیسے اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہوتے ہیں, فلو وائرس سے ہوتے ہیں اس طرح کے. پھر اس کے بعد بخار ہوتا ہے, اور بخار کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے, اور یہ پھیپھڑوں میں جب چلے جاتے ہیں تو نمونیا, بہت ہی خراب قسم کا نمونیا ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کیفیت, اس کو کہتے ہیں میڈیا اسٹینائٹس. اب میڈیا اسٹینائٹس کیا ہوتا ہے کہ جیسے چیسٹ میں 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں, بیچ میں دل ہوتا ہے, اور کھانے کی نالی آتی ہے اور سانس کی نالی آتی ہے, تو ایک اسپیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میڈیاسٹائنم. تو میڈیاسٹائنم میں بھی یہ جا کے انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں, اور پس اور انفیکشن, اور یہ کافی فیٹل فارم ہوتا ہے اس کا. گو کہ کوٹینس فارم زیادہ کامن ہے, یہ لنگ فارم کم ہے اس سے, لیکن لنگ فارم زیادہ فیٹل ہے اس کے مقابلے میں, تقریباً 100% مارٹیلٹی. اوکے, اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو دہشت پھیلائی جا رہی ہے وہ پاؤڈر فارم میں بھیجیں. یہ واٹ از دس پاؤڈر, یہ کیا ہے پاؤڈر؟ بیسیکلی اس پاؤڈر کے اندر انہوں نے یہ اسپورس وچ دے آر یوزنگ ایک بایولوجیکل وارفیئر کی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. پاؤڈر کیا ہے؟ پاؤڈر میں اسپورس ہیں, اور اسپور کیونکہ جیسے بتایا کہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ہر چیز سے, اور جب یہ اسپور انہیل, کیونکہ اسپورز ایسی چیز ہے کہ انہیل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی کٹ ہو تو اس کٹ سے اسکن میں لگ سکتی ہے, لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ جب آپ لفافہ کھولتے ہیں تو آپ انہیل کرتے ہیں. جیسی وہ اسپورز اندر جاتے ہیں اندر لنگس میں اور میڈیاسٹینم میں پہنچتے ہیں, ان کو ایک سائٹ مل جاتی ہے, ایک جگہ مل جاتی ہے گرو کرنے کی, تو وہ ویجیٹیٹو فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ انفیکٹو فارم ہوتی ہے جس میں وہ پھر اوبیسلی سائن اینڈ سمٹمس وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو پاؤڈر ہے, پاؤڈر سب سے زیادہ ان میں سے آپ نے کہا کہ تینوں اقسام میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہی, اور اٹس آلموسٹ سیٹل ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ پاؤڈر کا ہے. تو اس کا کتنا ٹائم پیریڈ کتنا آپ ڈیفائن کریں گے؟ اسٹارٹ ہونے سے جی ودن 1 ویک کافی بیماری بڑھ جاتی ہے, اور ہفتے 10 دن کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں پیشنٹ کی. اور سمٹمز اس کے جو نمونیا کے ہوتے ہیں؟ جی نمونیا کے, کھانسی, زکام, بخار وغیرہ, بلیڈنگ ہوتی ہے, بلغم آتا ہے, اس میں سے بلڈ آتا ہے, تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے, ہارٹ بھی انوالو ہو سکتا ہے اس کے اندر, ٹاکسک کی وجہ سے ہارٹ کی پمپنگ بھی بہت خراب ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر پاور, یہ جو لوگ جانوروں کو زیادہ ہینڈل کرتے ہیں, جیسے چرواہے ہیں یا جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ اس میں گھوڑے بھی شامل ہیں, یا جو استبل میں کام کرتے ہیں, وہ بھی ان سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے, ان کو ہینڈل کرتے ہوئے. اینیمل ہینڈلرس یا بچرس اسکننگ کرتے ہیں, یا سلاٹر ہاؤسز میں جو ورکر کام کرتے ہیں جن کی میٹ کے ساتھ بزنس ہے, تو وہ مینلی افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. کیونکہ جانور جب جو آدمی کلوزلی کانٹیکٹ ہے وہ سمٹم دیکھے گا. چھوٹے جانوروں میں سمٹم آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن بڑے جانوروں میں جیسے کیٹل ہے یا ہارسز ہے, تو آپ دیکھیں گے ان میں ہائی ٹیمپریچر ہو جائے گا, پہلے آپ فیڈ ہو جائے گا, ریسٹ لیس ہو جائے گا, اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک سیگریگیٹ کر دے گا. تو پھر وہ اس میں سمٹمس وہ نظر آ جاتے ہیں, اور کبھی کبھار اب ہیموگلوبن یوریا میں ہو جاتا ہے, اور بلڈ بھی ڈائریا بھی آنے شروع ہو جاتی ہے اس کو, اور وہ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ انہیلیشن, انجیکشن یا اسکن کا انفیکشن ہونے کے بعد ان کا انکیوبیشن پیریڈ 24 آور سے لے کے 14 ویکس تک, 14 ڈیز تک ہوتا ہے. 2 ویکس. جی 2 ویکس تک. آپ کے کوئی آئے پیشنٹ ایسے جو اینتھریکس جن کو ہوا ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو میرے نظر سے کوئی ایسا اینتھریکس کا مریض گزرا نہیں ہے, اور نہ ہی ابھی حال میں کوئی ایسا مریض آیا. البتہ ایک اخبار میں رپورٹ پڑی تھی, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک کیس اس طرح کا رپورٹ ہوا ہے, لیکن اب تک اس کی کچھ وضاحت نہیں ہوئی ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے اس پہ کچھ نکتہ چینی بھی کی ہے کہ اس طرح کی جو بات جب تک کہ سب لوگوں کو پتہ نہ چلے, ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سب لوگوں کو معلوم ہو,
نیشنل ہیلتھ اتھارٹیز کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. اب تک پاکستان میں کوئی اینتھریکس کا کوئی کیس آیا ہی نہیں ابھی تک؟ نہیں, ہماری نظر سے کوئی کیس گزرا نہیں ہے اینتھریکس کا اس طرح کی سسٹمک. امریکہ میں تو اموات بھی ہو گئی ہیں. اب تک 4 ہو چکے ہیں آج صبح کے اخبار کے حساب سے, اور کوٹینیس فارم بھی کافی سارے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. بہت زیادہ البتہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. 4 کیسز اب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ پلمونری فارم انہوں نے بتایا. تو اس وقت اسکیئر تو بہت زیادہ ہے اور لازمی پریونشن بھی اس کی لازمی. کیا اس کی تھوڑا سا بتائیں, ٹریٹمنٹ بھی اور پریونشن بھی اس کا؟ اس میں ایک تو نارملی جو پریونشن ہونی چاہیے اینیملس کو ہینڈل کرنے میں, جیسے اینیملس کو خام خام ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, اور لگائیں تو گلوز وغیرہ پہن کے. وہ تو جو جانور ہوگا اس کو تو آپ ہینڈل کرتے ہیں, کیوں ہاتھ نہ لگائیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اننیسیسری ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہو جائے تو دوائیاں افیکٹو ہیں, موجود ہیں, اور جیسے سپروفلوکساسن آپ نے سنی ہوگی, پینیسلن بہت اچھی کارگر دوا ہے, اینٹی بایوٹک. ٹیٹراسائکلن بھی بہت اچھی اینٹی بایوٹک ہے. گو کے ٹیٹراسائکلن بچوں میں نہیں دے سکتے ہیں. سپروفلوکساسن بھی 12 سال کے بچوں سے کم کو نہیں دے سکتے ہیں, اور پریگننٹ لیڈیز کو بھی سپروفلوکساسن نہیں دے سکتے ہیں. اس میں پینیسلن کافی کارگر دوائی ہے. لیکن جو پلمونری فارم ہے اس میں اگر ہو بھی جائے اور ٹریٹمنٹ ٹھیک سے مل بھی جائے تو بھی فرٹیلیٹی کے چانسز ہوتے ہیں. اور یہ کہ ٹریٹمنٹ بہت جلدی ہونا چاہیے. تو اگر کس علاقے میں اگر اینتھریکس ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے تو ان کے کانٹیکٹ جو ہیں ان کو, یا جو لوگ اس یہ پاؤڈر فارم میں اگر کانٹیکٹ آئے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک سے ڈیٹیکٹ. لیکن اب تک فی الحال پاکستان میں ایسی کوئی اسکیئر نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات کیسے نہیں ہے؟ ابھی آج کے اخبار میں نے پڑھا کہ ایک پاکستان کے اردو روزنامے کو, جو صفحہ اول کا اخبار ہے, ان کے دفتر میں ایک پاؤڈر والا لفافہ موصول ہوا. انہوں نے اس کو خان لیب ٹیسٹ کے لیے بھیجا تو وہ اینتھریکس پازیٹیو نکلا. تو یہ تو ایک ہراسمنٹ تو ہو گئی نا. اب انہوں نے وہاں پہ وہ بند کر دیا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ. اب جب تک سیفٹی میجرز ہو رہے ہیں, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا وہاں سے, وہ وہاں کام شروع نہیں ہوگا. ایک خوف کی لہر تو ہے نا. اس میں ماس ایپیڈیمک کی فی الحال کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ پاؤڈر کتنے لوگ کو بھیج گے, کتنے لوگوں کو بھیجیں گے. تو ہوگی, انفیکشن ہے, ہوتی ہے اس طرح کے. امریکہ میں بظاہر ہے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ اسکیل پہ ہوں گی. جو میس جیسے اسمال پاکس کی جو ہوتی ہیں وہ ایسی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. دنیا میں جو ایپیڈیمکس اینتھریکس کی ہوئی ہیں اس میں 1980s میں ایک رشیا میں ہوئی تھی, اس میں کوئی 1,500-2,000 کے قریب لوگ مر گئے تھے. پھر زمبابوے میں بھی تقریباً 80-85 کے قریب ایک انفیکشن ہوئی تھی, 7-8 ہزار لوگ مرے تھے. تو وہ اب تک جو اینتھریکس کے بارے میں یہ ہے. گو کے وارفیئر کے لیے پوٹینشیل اس کا ہے. اگر پاؤڈر میں بھر کے بہت زیادہ علاقے میں اگر پھینک دیا جائے تو یہ اسپورٹس پھر لوگوں کو نقصان میسو اسکیل پہ دے سکتے ہیں. لیکن فی الوقت جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ اسکیل پہ ایک اسپرے کے بارے میں نے پڑھا کہ آسٹریا میں کوئی اسپرے یوز کر رہے ہیں. وہ یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے پوٹیشیم پرمینگنیٹ کا اسپرے ہوتا ہے, فارمل ڈیہائڈ کا اسپرے ہوتا ہے. اس سے یہ اسپورٹس جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو جس بلڈنگ میں اگر یہ اس طرح کی کوئی واردات ہوئی ہے تو اس پوری بلڈنگ کو فارمل ڈیہائڈ سے یا کسی چیز سے جو اینٹی اسپورٹس ہوتے ہیں ان سے اسپرے کر دیا جائے تو خاطر خواہ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے. اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کیس ڈیٹیکشن, کانٹیکٹ. اگر کوئی ایک کیس ہو گیا تو اس کی پوری, جب سے وہ بیک میں کتنے لوگوں سے ملا ہے, کہاں گیا ہے, کدھر گیا ہے, تو یہ ساری ڈیٹیکشن اس کی رکھی ہونی چاہیے. یا جو دفتر میں اس طرح کا لفافہ, اس میں یہ چانسز ہیں کہ لوگ خام میں کوئی ٹالکم پاؤڈر بھر کے ڈال دیں اور بھجوا دیں تو سب لوگ پریشان ہو جائیں. لیکن یہ شرارتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اگر اس طرح کا کوئی ہے سسپیشن تو ون شوڈ بی کیئرفل. ڈاکٹر نائرہ, ہمارے ملک میں مطلب اتنا ہے کہ ہمارے اگر ایسے کوئی ہو جائے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں یا ڈائگنوسس, جیسے خان لیب میں تو ہوتا ہے, اور بھی لیبس میں نہیں, میرا خیال میں تو یہ ایزی بہت آسان ہے, تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کیونکہ جس اسپیشیز سے یہ اینتھریکس بلاک کرتا ہے بیسیلس, یہ کلاسٹریڈیا کی اسپیشیز ہوتی ہے اور جو ٹیٹنس وغیرہ کاز کرتی ہے. تو یہ کہ اس کو ڈائگنوز کرنا انڈر دا مائکروسکوپ, میں خیال میں کوئی بھی پیتھولوجسٹ اگر دیکھے گا تو اس کو مائکرو بایولوجسٹ کوئی پرابلم ہوگی نہیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں. اور اس کا جیسے میں نے بتایا ڈائریکٹ مائکروسکوپی ہے, کلچر ہے, اور ود ان 48 آورس رزلٹ آ جاتا ہے.
ٹپیکل کالونیز ہوتی ہیں جو پلیٹس کے اوپر ہوتی ہیں اور جو بہت ہی ڈائگنوسٹک ہوتی ہیں اور آپ یو کین ڈیفینیٹلی کنفرم کہ یہ بیسلس اینتھریکس ہے. تو مطلب میرے خیال میں ناممکن چیز نہیں ہے, بہت آسان چیز ہے. اس میں کوئی سوفسٹیکیشن نہیں چاہیے, کوئی نئی ہائی ٹیک انسٹرومنٹیشن نہیں چاہیے, آرام سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اور جانوروں کو ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں کیا؟ پریونشن ہوتی ہے ان کی, وہی آؤٹ بریک, جب بھی آؤٹ بریک ہوتی ہے اس بیماری کی تو ہم تمام جانوروں کو ویکسین کر دیتے ہیں. انفیکٹ ویکسین اویلیبل ہے پاکستان کے اندر, یہیں پر بنتی ہے, لاہور میں بنتی ہے, کوئٹہ میں بنتی ہے. تو جو بھی جانور افیکٹڈ ہے اس کا ڈسپوزل ایفیشینٹ ڈسپوزل کرتے ہیں, یا اس کو جانور کو جلا دیتے ہیں یا اس کا تقریباً 8 فٹ ڈیپ بریئر کرتے ہیں, دبا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ان کے کانٹیکٹ میں جانور آئے ہیں تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں, ان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اور ان تمام جانوروں کو ہم اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں. تقریباً 5 دن ہم ان کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو کنٹرول دا ڈیزیز, ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب. جی پروفیسر صاحب, انسانوں کو بھی ویکسینیشن کر سکتے ہیں؟ ویکسینیشن ہے تو صحیح, لیکن اتنی زیادہ افیکٹو ابھی تک نہیں آئی ہے. اور اب جب کہ یوں اس طرح کی باتیں پھیل رہی ہیں تو انٹرسٹ دوبارہ ہو جانا چاہیے افیکٹو ویکسین بنانے میں. ویکسینیشن یوں جس طرح ویٹنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو لوگ اینیمل سے ڈیل کرتے ہیں ان کو روٹینلی ویکسینیٹ ہونی چاہیے, لیکن ایک تو ویکسین کی اتنی زیادہ افیکٹونیس ہیومنس میں نہیں ہے. ہیومنس میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو اینیملز میں انفیکشن کی سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی انسانوں کو انفیکشن ہونے کے لیے زیادہ اسپورٹس جو کی کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے. اینیمل میں تھوڑے اسپورٹس سے انفیکشن ہو جائے گی, انسانوں پہ نسبتاً زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اس وقت ویکسین روٹینلی اویلیبل انسانوں کے لیے نہیں ہے اور ہونی چاہیے جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں. نہیں, جیسے کہ اب ایک دفتر میں لفافہ آ گیا, وہاں پہ اب سب کو تو ویکسین کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایک دفعہ وہاں پہ آ گیا تو اب پھیل سکتی ہے نا. اس میں ایڈ کروں تو آپ جو آج کل امریکہ میں کر رہے ہیں کہ ایکسپوجر جتنے ایریا کو اگر ایکسپوزڈ ہو گیا ہے تو پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز پہ ایگری کریں گے کہ سپرو آج کل وہ لوگ سپرو دے رہے ہیں, ہمارے یہاں پینسلین کمپیریٹیولی بٹ چیپ, تو وی کین پروفائلیکٹکلی ہم ان کو وہ دے سکتے ہیں. تو ہمیں یہ ہو جائے گا کہ ہم نے ایک کوریج دے دی ہے, کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو ویکسین کرنا, اور ویکسین جیسا کہ بتایا کہ جانوروں میں بیسیکلی دی جاتی ہے, یہاں تو یہ کہ آپ سپورٹیو امینوگلوبولنس ٹائپ کی چیز دیں گے تو وہ تو ڈائریکٹ آپ کو ہٹ بھی نہیں کرے گی. تو پروفائلیکٹک 7 دن یا 5 دن اینٹی بایوٹکس آئی تھنک میرے خیال میں وہ ایک طرح سے رول پلے کریں گی. اور دوسری ایک چیز اسٹرلائزیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اس کو ہم یہاں پہ ایک میسج تھرو دس پروگرام کے جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں جیسے وول وغیرہ میں جانوروں میں اور یہ لیدر پروڈکٹس وہ ان لوگوں کو یہ کہ ذرا ایک تھوڑا سا وارن کر دیا جائے کہ ذرا آپ کیئرفل ہوں, بیکاز ٹرانسمٹ بیسیکلی ہوتا ادھر ہی سے ہی ہے. آل لیدر پروڈکٹس ہیں, ناٹ دا ریفائنڈ ون جو کہ جب را آتا ہے جہاں پہ بیسیکلی بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ, یا وول, کیونکہ انیشلی اس کو کہتے بھی یہی تھے وول سارٹرز ڈیزیز, تو ان لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ آج کل کیونکہ پھیلا ہوا ہے تو ذرا سا بچاؤ ہو جائے گی اس کی. پاکستان میں ایسے کوئی ایمرجنسی میڈیکل سینٹرز یا کچھ ایسا نہیں کیا گیا نا جہاں پہ فوری طور پہ اگر ایسا کسی کو پتہ چلے تو؟ اسلام آباد میں ہوئے ہیں ایمرجنسی میڈیکل سینٹر, جیسے پیمس ہیں, سروسز ہاسپٹل ہیں, ان میں قائم کر دیے گئے ہیں اور جہاں پر بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تیار ہیں, اور اگر کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہینڈل ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس سپرو فلاکسسین یا ٹیٹراسائکلین کی اتنی کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ یہ بناتی ہیں, اور وہ ان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر کوئی ایسے خدا نخواستہ ایسی کوئی ایونچولیٹی آتی ہے تو کافی مقدار میں ہم سپرو فلاکسسین ٹیٹراسائکلین بنا لیں گے, اس سے کافی حد تک معاملہ ہینڈل ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے پاکستان فیس کر سکتا ہے اور اچھی طرح ہینڈل کر سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک سے دوسرے کو بھی نہیں لگتی ہے. ہاں, اتنی زیادہ نہیں, بہت کلوز کانٹیکٹ اگر ہے تو لگ سکتی ہے, یا یہ جو اسپورٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر پھیل جائیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں, لیکن یہ زیادہ پرسن ٹو پرسن اس کا پھیلانا کم ہوتا ہے نسبتاً
ایکسٹرنل سورسز کے. جیسے اگر کسی کو ہو جائے انتھریکس انفیکٹڈ ہو وہ کیا کریں, اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیں, کیا کریں؟ جی آئسولیٹ کرنا ضرور پڑے گا, لیکن جو لوگ ان کو ہینڈل کریں ان کو ماسک گلوز وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ ذرا سا پلیز بتائیں کس طرح سے اس کو کیا کریں گے. یوں تو سوفسٹیکیٹڈ ماسک گلوز وغیرہ تو بہت کمپلیکیٹ ہوتے ہیں, لیکن نارملی جو آپریشن تھیٹر میں جو سیٹ اپ استعمال ہوتا ہے, کیپ, ماسک, گوگلز, گلوز جو کور کرتے ہیں پوری باڈی کو اس سے گاؤن سے, وہ بھی کر لیا جائے. اننیسیسری لوگوں کو آنا جانا نہیں ہونا چاہیے. پیشنٹ کو آئسولیشن میں رکھا جائے, انٹینسو کیئر روم میں رکھا جائے خصوصاً اس چیز کے لیے تاکہ اور مریض جو ہیں قریب نہ ہوں, اور اس طرح سے کافی حد تک سیونگ ہو سکتی ہے. پلس جو روم ہے اس کو بار بار فارملڈیہائڈ سے اس کو اسپرے کر کے اسٹرلائز کر لیا جائے تو بہتر ہے. اچھا اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسی صورتحال ہو جائے کہ ایسے انتھریکس پھیل جائے, اللہ نہ کرے, تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے میجرز ہیں یا ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ ہاں, جب ایمرجنسی آتی ہے تو ہماری قوم بہت تیار ہوتی ہے فوراً, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے ایسی کوئی نوبت نہ آئے, لیکن ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز کافی ہیں, اور ایسی صورتحال ہوگی تو پورے پاکستان کے ہاسپٹلس, گورنمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس بہت ہی تیار ہوں گے ایسی ایونچولیٹی کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اور ان شاء اللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ اللہ نہ کرے کہ بہت بڑی ایپیڈیمک آ جائے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. جیسے اسمال پاکس کی ایپیڈیمک ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی بھی نوبت مجھے نظر نہیں آتی. آئے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہینڈل ہو جائے گی. اینتھریکس کیا ہے, کیسے پھیلتی ہے, اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہماری شرکا کی باتیں سنی. پروفیسر ڈاکٹر مشہور عالم شاہ, ڈاکٹر نائلہ طارق اور ڈاکٹر نصر اللہ قمر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت شکریہ. خدا حافظ. وہ زمانے کا ماڈرن گانا کلاسک بنتی جائے گی. اب کوکو کا ریزن کلاسک کتنی دفعہ اس کا ریمکس بنا. سوال یہ آتا ہے میوزک کے لیے کہ پروموٹ کیسے کیا جائے, اس کو آگے کیسے لے کے جائیں. انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, مارکیٹنگ اتنی زیادہ کمرشل ہو گیا سب کچھ. ارشد نے کہا جی میں نے 11 لاکھ کا ویڈیو بنایا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک نیا آدمی جو غریب ہے بیچارہ, اور بہت ٹیلنٹ ہے اس کے اندر, دکھنے میں بھی اچھا ہے, گاتا بھی بہت اچھا ہے, وہ کیسے کہ 11 لاکھ کا وہ ویڈیو بنایا جائے, کیونکہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. سلیم وہ انتظار کرے, میں نے بھی بہت انتظار کیا. جب وہ انتظار کرے گا, وہ جب 50 لاکھ کا ویڈیو ہو جائے گا, ہاں تو 50 لاکھ میں بننا شروع ہو جائے گا. جب میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, تو میں نے ویڈیو نہیں بنایا. میں نے کہا کہ پہلا بنانا ہے تو بہت اچھا بنانا ہے, میں انتظار کروں گا. میں 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کا نہیں بناؤں گا. میں جو بھی بناؤں گا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اسٹینڈرڈ سے بناؤں گا. کہ اس ٹائم جس طرح سے مارکیٹ چھائی ہوئی ہے, آپ چینلس دیکھ رہے ہیں, 100 سے زیادہ چینلس ہو گئے, تو ان کے اسٹینڈرڈ پہ آنے کے لیے مجھے بھی اپنے آپ کو وہاں لانا پڑے گا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا انتظار کر لوں گا. آپ کو صبر کا پھل میٹھا ملا, لیکن ضروری نہیں کہ ہر آنے والے کو اتنا پیسہ مل جائے. دیکھیں جب آپ آئے تھے ہاں تو یہ سب کچھ نہیں تھا کہ پیسہ انویسٹ کیا جاتا تھا, ویڈیو یہ وہ. میں تو خیر آئے بہت اسٹرگل کرتے تھے. تو آپ جب آئے ہیں, جب وہ ایک ہی چینل تھا, بلکہ آپ بہت ٹی وی پر آئے. ہاں ایک ہی چینل تھا, ایک چینل تھا, آپ ٹی وی پر آئے, آپ نے کام بھی کیا ہے, کافی کچھ ہوا. اس زمانے میں ٹیلنٹ آیا ہے. میں جب آیا ہوں بہت برے حالات سے میرے, اور میں پاپولر ہوا ہوں. عالمگیر صاحب ہیں ان کی, اور ہمارے سے دوسرے بے شمار سنگر ہیں جو بہت برے حالات مالی طور پہ اتنے اچھے نہیں. سلیم آپ کو پتہ ہے میں انٹرویوز پڑھتی ہوں, ابھی جو سپر اسٹارز ہیں ان کے میں نے انٹرویو پڑھے, کیسی مشکلات سے وہ گزرے. کہ ہم کراچی آئے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, صرف ایک گٹار تھا. ہم رات کو پارک میں سوتے تھے, ہمارے پاس کوئی ایسٹ نہیں تھا, مگر ہمارے پاس صرف ہمارا فن تھا. اللہ نے ان پر رحمت کی, آج سپر اسٹار بن گئے لوگوں نے. مطلب دیکھیے اسٹرگل, کچھ لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑی, کچھ لوگوں کو صرف پیسے کی بنیاد نہیں ہوا. میں نے بہت اسٹرگل کی. 3 سال تک میں پاکستان ٹیلی ویژن کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا ہوں, مجھے انٹری نہیں ملی. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ 3 سال تک میں نے انتظار کیا, اس کے بعد جا کے انٹرویو. تو یہ بھی ایک اسٹرگل ہے کہ میں روزانہ ٹی وی آ رہا ہوں, بالکل کہ میں روزانہ ٹیلی ویژن آ رہا ہوں, اور گیٹ سے واپس جا رہا ہوں, روز آنا اور واپس جا رہا ہوں. لیکن اب آپ کو کتنی کامیابیاں ملی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ انٹرویو بھی میرے خیال سے منظور قریشی صاحب, ہاں منظور قریشی صاحب نے اور عبد الکریم بلوچ صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کروایا. اور عبد الکریم صاحب, جی بلوچ صاحب اور منظور صاحب میرے استاد کی جگہ رکھتے. سلامت بھائی آپ کیا کہیں گے, جو مثال کے طور پہ بھی ارشد واری اور ہماری اس بات پہ کہ وہ سارے لوگ آ گئے,
وہ دور وہ تھا کہ جی میں پارک میں سوتا تھا, میں یہ کرتا تھا. وہ بیچارے کھانے کا پیسہ نہیں ہے, ایک ٹائم کھانا کھا رہا ہے جی, کنوینس کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے بس میں سفر کرنے کے لیے, وہ پیدل سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے گھر تک پیدل آیا, ریڈیو پاکستان پیدل گیا, ٹی وی تک, اس ٹائپ کی بہت ساری اسٹوری ہے. اس دور میں جہاں بہت امیر ترین لوگ قدم رکھ دیا جن لوگوں نے, شمالی طور پہ بہت اچھی, تو میں نے تو آپ کو پہلے کہا نا کہ ان لوگوں نے جگہ لے لی. جاوید بھائی اصل ہم بات کر رہے ہیں آرٹسٹ پہ. جی, آرٹسٹ پیسے سے نہیں بنتا. یہ پروسیس جو آپ نے, ہم نے سب نے ایک پروسیس کیا ہے زندگی کا اور یہاں تک پہنچے, راستہ تلاش کیا انہوں نے کسی طریقے سے بھی. بہتر آرٹسٹ میں یہی صورتحال ہے کہ وہ بھوک ننگ سے ہی آئے گا آگے, اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ اسی طرح سے آئے, اسی طرح سے جنہوں نے ایک سوسائٹی بھی لوگوں کو پرووائڈ کی. منی از ناٹ دا ٹول. ایگزیکٹلی, منی جو ہے ٹھیک ہے, پیسہ آپ کے لیے کاؤنٹ کرتا ہے, مگر اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنے آپ کو منوا لیں. ہماری سوسائٹی میں پیسہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کی. اہمیت سے انکار نہیں ہے سلامت. نہیں, ہماری سوسائٹی میں بہت ہی ہو گیا. یہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنے, لیکن وہ پھر بھی آرٹسٹ نہیں بن پائیں گے اور نہ وہ بن سکے. یہ ایک مگر مشکلات تو انہوں نے پیدا کر دی ہے نا, وہ کرتی ہیں ایک آنے والے والوں کے لیے, آنے والے کو آنا ہے, پرابلم تو ہے نا. نہیں, وہ آئے گا بھائی, آئے گا, لیکن پھر بھی اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا, بھلے اس کی کتنی مشکلات ہوں, لیکن وہ اچھا ٹیلنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کرتا ہوا. پیسے کی اہمیت سے, ویڈیو کی اہمیت سے, گلیمر کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ٹیلنٹ. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اچھا گانے کی, تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ پر اللہ کا فضل ضرور ہوگا اگر آپ محنت کرتے رہیں. ہمارے یہ اسٹارز سلیم جاوید, سلامت علی, عزرا ریاض اور ارشد محمود, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہم سب لوگوں کے زندگی میں کچھ گولز ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ منزل پہ پہنچنا ہے, ہمیں یہ مقام حاصل کرنا ہے. ہم سب لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, دوسروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی بہبود کے لیے, ان کی فلاح کے لیے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے جو سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں. میری پہلی گیسٹ جو یہاں تشریف فرما ہے, بیگم ممتاز راشدی. ممتاز راشدی صاحبہ, شی از این الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف سماج سدھار تحریک, دیٹ مینس سوشل ریفارم موومنٹ. یہ تحریک 1980 میں قائم ہوئی تھی. اس کے علاوہ مسز راشدی, شی از پیٹنٹ فاؤنڈر آف ہیومن رائٹس گروپ آف پاکستان. مسز راشدی ممبر ہیں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن اینڈ شی از آلسو دا ایگزیکٹو ممبر, اور ان کی نامینیشن حکومت پاکستان نے جولائی 2000 میں کی تھی. بہت ساری این جی اوز یہ رن کرتی ہیں, بہت سارا ان کا کام ہے, بہت کنٹریبیوشن ہے. بیگم ممتاز راشدی صاحبہ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مظہر ہانی صاحب. مظہر ہانی ویری ریناؤنڈ سوشل ورکر, شاعر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, والنٹیئر ایڈوائزر ہیں ایدھی چائلڈ ہوم میں, اور بہت ساری سماجی تنظیموں کے ممبر بھی ہیں. ایگزیکٹو ممبر ہیں پی ٹی اے جامعہ ملیہ ڈگری کالج ملیر. اس کے علاوہ فاؤنڈر ممبر ہیں رفاعیام ویلفیئر سوسائٹی اینڈ ادبی کمیٹی. مظہر ہانی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ حجاب منزل صاحبہ. حجاب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر فار ملٹیپل ہینڈی کیپ چلڈرن لیاری. اس کے علاوہ ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر ویمن ڈیولپمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے. شاعرہ ہیں, رائٹر ہیں, سوشل ورکر ہیں اور پینٹر بھی ہیں. بہت سارے ایوارڈز انہیں ملے ہیں, تقریباً 200 سے اوپر ایوارڈز انہیں مل چکے ہیں اسپیشل لوگوں کے لیے خدمات کے سلسلے میں. فری لانس جرنلسٹ بھی ہیں حجاب. اس کے علاوہ 1994 میں بنگلہ دیش میں ساک کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, وہاں شریک ہوئی کانفرنس میں.
انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے پاکستان رورل اکیڈمی پشاور سے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر. اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب محمود قریشی صاحب. محمود قریشی صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں الطاف غنی ویلفیئر ٹرسٹ کے. اس کے علاوہ فری لیگل ایڈ سروس بھی دیتے ہیں. آپ سب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, سماج کی خدمت کرتے ہیں اپنے اپنے دائروں میں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں. مسز راشدی, وہ کیا چیز تھی, وہ کون سا خیال تھا, وہ کیا تھا کہ جس نے آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں لوگوں کے لیے, ان کی بہبود کے لیے کام کروں؟ یہ کوئی اچانک میں نہیں بتا سکتی, اچانک کوئی چیز آئے ہیں. میں چھوٹی بھی تھی تبھی بھی ہمارے فیملی میں, جو میرے اپنے فیملی ہے, پیرنٹس, ایک ہمارے مذہب, ہم مسلمان ہیں. دوسری چیز ہے ہمارے والدہ کو خاص کر کے زیادہ دیکھتی تھی میں. میرے والد صاحب تو ایجوکیشنسٹ تھے, جو ہمیشہ ان کے ایک طریقہ تھا, جو بھی لوگ گھر میں کام کرتے ہو, جو بھی ہو, ان کے فیملی کا پوچھتے تھے, جو خاص کر کے ملازم یا ملازمہ ہوتے تھے, جو پڑھے ہیں, کچھ چاہیے, کچھ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں. تو میں آپ کو اچانک نہیں بتا سکتی جو کب میرے دل میں یہ بات آیا. گھر سے شروع ہوا, آپ کے گھر میں ہی ایسا ماحول تھا کہ آپ کے والدین جو ہے وہ گھریلو ملازمین سے شفقت, ان کا خیال رکھنا. یہی بات ہوتی ہے کہ بچہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے, آنکھ کھولتا ہے, وہی اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. دس از ہاؤ یو اسٹارٹڈ. اور دوسری بات ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے گفٹ بھی ہوتا ہے شاید, دوسرے کے بارے میں سوچنا. میرے میں کوئی کچھ لمیٹیشنز ہیں. میں بڑا اینکشس ایک عورت ہوں, میرے میں انگزائٹی بہت ہوتا ہے. وہ تو ابھی جیسے عمر بڑھتے گیا, وہ امتحان کے پہلے بھی اینکشس بہت ہوتے تھے, یہ کیا کروں گی. اور میں جیسا برٹش بورڈنگ اسکول میں پڑھی ہوں, تب میں جا رہی ہوں گھر سے چھٹیوں کے بعد, تو سب کو کیا کیا کھلاؤں گی. تو پھر وہ دیکھتی تھی جو میرا پیرنٹس مجھے اتنی چیزیں دیں گے یا نہیں, جو ڈسٹریبیوشن کروں. ڈسٹریبیوشن اینڈ گیونگ میرے سیکنڈ نیچر ہے فرینکلی. تو اللہ نے آپ کے دل میں اتنا گداز دیا. اچھا, آپ کی جو یہ ہے موومنٹ جس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, جی, کیا کام کرتی ہے یہ اصل میں ہمارے پہلے میرے شادی, میں تو اس خطے پہ نہیں ہوں پاکستان کے, میں ایسٹرن خطے سے آتی ہوں, بنگال جیسے ایسٹ پاکستان کہتے تھے. اور ہمارے اصل جو آبائی گاؤں ہے وہ بے آف بنگال کے سمندر کے کنارے میں ہے. مگر میرے فادر رہتے تھے وہاں کرسیونگ دارجلنگ میں برٹش ٹائمز میں. تو میرے بھی پرورش ہوا برٹش ایجوکیشن بورڈنگ اسکول سے. تو جب انڈیپینڈنس ہوا ہم واپس اپنے ملک میں چلے آئے, مطلب پاکستانی تھے ہم, ایسٹ پاکستانی تھے. اور وہاں آپ نے کیا پوچھا تھا ابھی؟ I asked you کہ جو آپ کی سماج سدھار تحریک ہے, یہ کیا کس طرح سماج کو سدھار رہی ہے؟ تو سماج سدھار اس زمانے سے, جب یہ میں پھر اسی زمانے سے اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہر وقت جب فلڈز ہوتے تھے, کچھ نہ کچھ ہوتے تھے, ہم مطلب لوگوں کی مدد انیشیٹو لے کے, جب فلڈ ہوتے تھے تو گھٹنے تک پانی, وہاں جاتے تھے. کوئی بھی موومنٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, بہت پارٹیسپیٹری ایک ہمارے میں ایک جذبات ہمیشہ تھا. اور ہمارے پیرنٹس نے ضرور, لیکن ہمارے فادر, ہمارے پیرنٹس, ہمارے فیملی نہیں ہوتے تھے, مگر ہمارے اس زمانے میں ایک کنٹرولڈ سوسائٹی ہو گیا تھے. جب تھوڑا عمر بڑھے تو اتنی آزادی ہمیں نہیں ملتے تھے. ہمارے فادر کہیں لے جانا یا پیرنٹس کے ساتھ جانا, یہی ہوتے تھے. مگر جہاں سوشل کنٹریبیوشن ہے, ناٹ آف سوشل کنٹریبیوشن ایز یو نو, آج کل جو ہوتے ہیں جو سوشل کنٹریبیوشن مینس لیڈی یو نو ڈو گڈر, یا لیڈی باؤنٹیفل نہیں, جو خیرات دینا. سسٹینیبل چیزیں میرے فادر کبھی کبھی لیکچر دیتے تھے. میں کتابیں بہت پڑھتی تھی. ٹالسٹائے ہیز بین اے ویری گریٹ انفلوئنس ان مائی لائف. اور انگریزی لٹریچر کا میں نے ماسٹر کیا ہے, تو آپ سمجھے اس میں برنارڈ شاء جو بھی ہو. تو یہ سسٹینیبل جو سیلف ریلائنس جو چیزیں, وہ آہستہ آہستہ میرے میں آ گیا اسی طرح سے
کہ میں ابھی تک میں اسٹڈی کرتی ہوں. میں آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن, آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ سوشل ورکر. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. اینڈ آئی ریئلائز ایک چیز, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی سیلف اینڈ آئی تھنک مائی پیرنٹس اینڈ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آئی نو. ہم نے خاص طور پہ جنیل جیل جو بچوں اور عورتوں کا جی اوکے, وہاں جو ہے جب یہ بن رہی تھی تو ہم نے 1-2 بیرکس جو ہے وہ بنائی, اس میں میٹیریل ہم نے دیا. اس کے علاوہ 5-6 سال کے اندر جو ہے 600-700 قیدی جو ہیں ہماری تنظیم نے ان کو رہا کرایا. ابھی ریسنٹلی لاڈی جیل سے ایک لسٹ ہمارے پاس 150 قیدیوں کی آئی ہے, کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم ان قیدیوں کو جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں ہیں جن پہ کسی پہ 500 کا فائن ہے یا 2 دن کا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم رمضان میں 200-250 قیدی جو ہیں ان کو ہم وہاں سے آزاد کروائیں. تو ہماری تنظیم کا جو بیسیکلی مقصد جو ہے, ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں جو لوگ ہیں خاص کر بچے اور عورتیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اس تنظیم میں جمع ہوئے اور کام کر رہے ہیں. تقریباً 2 سال پہلے ہم نے بلوچستان جیلوں کا دورہ کیا, لیکن 6 ممبران کی ٹیم تھی ہماری. وہاں کی گورنمنٹ نے بڑا رسپانس دیا ہمیں. وہاں ہم نے حالات دیکھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تمام جیلوں سے زیادہ جو حالات خراب ہیں وہ بلوچستان جیل کے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ ایک تو جیلیں اتنی دور دور ہیں کہ عام جو ان کا پاکستان کی سب سے بڑی جیل مچ جیل جی وہ بلوچستان میں جی جی. تو وہاں پہ جو ان کا لواقین ہے ان کو ملنے کے لیے اتنے ان کے پاس ذرائع سورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو آئیں ملیں ان کو دیکھیں. کئی سالوں سے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں. جیل والے جو ہیں ان کے پاس کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہوتا کہ ان کو کب رہا کرنا ہے. کورٹ والوں کا یہ حال ہے کہ وہ بھیج کے بھول جاتے ہیں, پیشی نہیں ہوتی. جی پیشی نہیں ہوتی. اور یہاں کراچی میں بھی یہ حال ہے جیلوں کا کہ جہاں پہ 1500 کی گنجائش ہے وہاں 3000 ہیں, جہاں 3000 کی گنجائش تھی وہاں 9000 ہیں. گنجائش سے زیادہ. بیگم راشدی, آپ جو آپ کام کرتی ہیں وہ صرف یہیں کراچی میں ہی یا کبھی آپ انٹیریئر بھی جاتی ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہی انٹیریئر کے ہیں, لیکن کراچی میں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اور ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے تنظیمیں ہیں. آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن, یہ عورتوں پہ اور بچوں کے اوپر فوکس ہمارا زیادہ ہے, مگر وہ پائنیئر پروجیکٹ ہم کرتے ہیں جہاں کہیں نہ حکومت پہنچتے ہیں نہ کوئی NGO پہنچتے ہیں. کہاں کہاں جاتے ہیں؟ ابھی جیسا نا انٹیریئر میں تو میں تو وہاں میں تو ایگریکلچر بھی کرتی ہوں نا, میں بغیر سیکھے ہوئے ایگریکلچر بڑے ایکسپرٹ ہوں. ابھی ایگریکلچر یونیورسٹی کا میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہی ہوں 30 سے 10 میں 80s میں رہی ہوں. پھر تو اس وجہ سے تو تھوڑا بہت ایکسپرٹائز ہے. تو یہ جو ایریا ابھی جو لیٹسٹ میں بتاؤں, جو منچھر لیک ہے آپ نے سنا ہوگا, یہ لیک ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی لیک, نیچرل لیک ہے. کھیتر پہاڑوں سے آتے ہیں پانی اور دریائے سندھ سے بھی آتے ہیں, وہ ارل سیون شریف کے قریب ہیں, اور پھر بارش. اب میں تھوڑا سا میں نیچر سے بھی بہت محبت کرتی ہوں, میں دیوانہ ہوں نیچر کی ایسی بھی. اور میں جب واپس چین سے میرے مرحوم شوہر جب چین میں ایمبیسڈر تھے, اس کے بعد جب ریزائن کر کے کام کر کے بارڈر ایگریمنٹ کر نیگوشیشن کر کے جب چلے آئے تو میں نے کہا میں تو انٹیریئر جاؤں گی. اچھا, میں پہلے ایک وہاں رہتی تھی اور میں نے ان کو پرابلم دیکھا, ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی, وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے, جو پھر مجھے ممی کہنے لگے. تو اٹ بیکیم اے بیٹر ریلیشن شپ. کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی قربت کی بات ہے, کتنی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو ماں کہہ کے پکارا. اچھا سب وہ, اور اسی لیے ممی کہتے جو سمجھتے جو میں بورن سندھی نہیں ہوں, شادی یہاں, اسی لیے جی جی اصل میں ماں کہتے سندھ میں جی جی کہتے ہیں یا اماں کہتے ہیں, مگر مجھے ممی اس لیے جو سمجھتے جو میں انگریزی بہت زیادہ ہی بولتی ہوں تو اسی لیے ممی. اور کوئی بھی مجھے جانتے بھی نہیں ہے, کوئی کہیں رستے میں بات کرے ممی تو اس کو. ابھی پروفیسر صاحب نے پوچھے تھے سندھ میڈیکل, یہ جو سندھ کالج میڈیکل کالج ہے نا, یہ سندھ نہیں یہاں جو ہے سندھ میڈیکل کالج, یہ جو ڈاؤن میڈیکل کالج کے ساتھ جو دوسرے ہیں نا سندھ ایس این کالج,
ان کے پرنسپل میرے ساتھ یہ برنز سینٹر یہ شائستہ افندی وہ بھی بہت کام کرتی ہے. تو شی از اے پروفیسر. تو انہوں کے برن سینٹر جب وہ افتتاح ہوئے تو ہی واز سٹنگ نیکسٹ ٹو می. He asked me, I said, you are the one who's called mommy. I said, yes, because he had heard of me. عزت دیا مجھے. مگر ایک بات ہے جو وہاں ہم زیادہ تر ہیلتھ پرابلمس آپ یقین نہیں کریں گے. جو آپ 12 کلومیٹر آپ کراچی سے چلے جائیں گے, 12 تو ملیر میں کام کرتے ہیں, دیر از نتھنگ. وہ 300 BC ہے جیسا بفور کرائسٹ حالات ہے. ابھی آپ سپر ہائی وے سے جائیے, آپ دیکھیں گے ایریاز ہیں. اور میں بہت چیزوں میں جنگ کرتی ہوں. میں لکھتی ہوں, ڈان میں کالمز لکھتی ہوں, انگریزی میں لکھتی ہوں, پھر اس کے اردو بھی ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, سندھی میں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. ابھی فی الحال جو میرا جنگ ہے جو ان لینڈ واٹر کے لیے پانی, لیکن نا ریتی بجری مافیا چل رہا ہے کم سے کم 20 سال سے. بالکل. اور میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں, بیانے دیے ہیں, جو پانی اگر ختم ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا. اور موسٹ وائٹل تھنگ. اور ایکولوجی انوائرمنٹ میں ایک ایوارڈ بھی مجھے دیا ہے انوائرمنٹ والوں نے, مطلب ہمارے حکومت. دیٹ از ویری کائنڈ آف دم ٹو ریکگنائز اٹ. مگر بات یہ ہے جو اس کے لیے کوئی ٹھوس کوئی پروگرام پلاننگ ہے نہیں ابھی تک. ٹو دیٹ از اے میجر تھنگ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, I love history. History is a part of my study ابھی تک. ایتھیوپیا جو ہے وہ کنگ سولومن اور کوئین آف شیبا کے بات کرتے ہیں. It must be the richest. آپ سمجھے جو سندھ یا پاکستان is one of the richest countries in the world. پاکستان میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے, ہر خطے میں ہے. تو اسی طرح سے ایتھیوپیا بھی اتنی رچ تھے جب کنگ سولومن تھے اور کوئین آف شیبا. اب وہ ریچز کے جگہ میں آج آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھے, کوئی فلم آتے ہیں تو وہ ایتھیوپین بچے گھاس بھی نہیں ملتے ہیں کھانے کو, بیکاز آف دا لیک آف دیئر فرٹیلیٹی اینڈ ان لینڈ واٹر. ٹھیک ہے نا. ہمارے انوائرمنٹ پروٹیکشن بل جب پاس ہوئے تھے مجھے بھی بلائے تھے, تو میں لڑ پڑی ان سے. بڑے بڑے وہ ہستی بیٹھے ہوئے تھے, منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے, کم سے کم 300-400 تھے انڈسٹریلسٹ تھے, جہاں وہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے, ایکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے, بایو ڈائیورسٹی جو کرتے ہیں. اور دیر از اے ڈیولپمنٹ جارگن. میں کہتی ہوں میں جارگن میں وہ زبان سے بات نہیں کروں گی. انڈیکیٹرز یہ ٹپیکل ہوتے ہیں ان کے. ابھی UN میں بھی کرتے ہیں. میں UN میں بھی گئی ہوں. I've been to the UN in the PrepCom to prepare for the population conference in Cairo. And I was the only non-government person sent by the government, nominated by the Prime Minister, but I was sent by the UN itself, my fair and all, the United Nations Population Fund. وہاں بھی I fought on the environment. دیکھیں نا, انسان تبھی انسان بن سکتا ہے جب ان کے پاس پانی ہوگا. پانی کا تو اتنا ہے. اچھا, اتنے پانی یہاں ہے. کھیتر ماؤنٹینز جو ہے پہاڑوں سے بہت ٹورنس آتا ہے. کراچی میں بھی ملیر ریور کو ہم نے ختم کیا. اب مول میں اب وہاں ریتی بجری مافیا. دیکھیں نا, ریتی بجری ضرورت ہے. واٹر ٹیبل ہمارے وہاں نیچے ہے, یہاں ٹھٹا میں اوپر ہے. تو آپ جا کے ٹھٹا سے لے آؤ, پھر آپ ملک کو بھی فائدہ پہنچاؤ گے, ڈسٹرکٹ کو بھی فائدہ. پانی نیچے جائیں گے, پانی اوپر ہے تو زیادہ ہی اوپر ہے, وہاں کچھ چیز اگنے کے مشکل ہے ٹو گرو اینی تھنگ. تو یہ بیٹی بجی جب ضرورت ہے, بلڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو جب ضرورت ہے تو ان کے جو جن سے خریدتے ہیں ان کو کہہ جاؤ ٹھٹا سے لے آؤ. اور کتنے دور ہے یہاں سے, گھاڑوں چلے جائے نا. دیر آر سو مینی روڈ. مسئلہ ہے اس کا سولوشن. اور میں نے ڈان میں لکھا ہے, تصویر دیا ہے. میں اتنی ان کے پیچھے لگی ہوں 10 سال. تو اور مجھے ڈنر ابھی کھانے پہ بھی کوئی نہیں بلاتا, تو یہ بیٹھ کے تو یہی باتیں کرے گی. سعید, ہمارا حکیم سعید نے کہا تھا میں بہت بڑا پروگرام بناؤں گا, مگر گورنر بھی تھے. اور ہر گورنر جو آتے ہیں یہاں میرے سے ایک ہی بات سنتے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایکسلنسی صاحب سمرو صاحب نے مجھے کہا, جو میں انجینئر آپ کو میں نے بولا میگا پروجیکٹس آپ رائٹ بینک ڈرینیج آؤٹ فال کے لیے میں کتنی لڑی. جو غلط وہ تھا یہ لنک, 3 لنک تھے نا ہمارا. ضرورت ہے ڈرینیج, پانی کا ڈرینیج انٹو دی سی. پھر اتفاق سے جنرل پرویز مشرف اس وقت COAS تھے, اور کچھ دن پہلے کارگل جنگ کے کچھ دن پہلے. تو انگلش اسپیکنگ یونین کا میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں بہت سال سے, 20-25 سال سے. تو وہاں انہوں نے تقریر کرنے آئے تھے.
تو انہوں نے واپڈا کا بہت تعریف کیا، جو ان کے سب جو ڈیفالٹرز ہے الیکٹریسٹی ڈیفالٹرز، میں نے ہم لوگ آرمی کو دیا تھا نا، وہ پرائم منسٹر نواز شریف جب تھے، تو ہم نے اتنا بلینز ملینز جو بھی، تو میں اٹھ کے کھڑی ہو کے کہی کہ تو واپڈا کو آپ کان پکڑے کہ ان کے جو میگا پروجیکٹس جو ورلڈ بینک سے کرتے ہیں، دیکھیں نا رشوت صرف ہمارے انجینئر تو انہوں نے ورلڈ بینک والے بھی کھاتے ہوں گے، نہیں تو ملے جلے کرتے ہیں نا. ابھی یہ لنکس جو کیے ہیں پرائم منسٹر نے کیے ہیں، جو لنک فرٹیلیٹی کو ختم کر دے گا. یہ رائٹ بینک کہاں ہے، دادو وغیرہ سب آتے ہیں رائٹ بینک، اور لیفٹ بینک جو ہے میٹ خاص آتے ہیں. یہ پانی جو آتے ہیں اوپر سے مظفر گڑھ لاڑکانہ، اور اس میں کیا پولوشن ہوتا ہے، انڈسٹریز کے ہوتے ہیں، کارخانہ کے ہوتے ہیں، سویج ہوتے ہیں. اس لیے جو ابھی وہ ماڈرن باتھ روم بنے ہیں تو سب اس دریا میں گرتے ہیں. ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی دریا ہے انڈس، اور دریا نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور یہ لیکس ہے، ویٹ لینڈ ان سندھ ہے اور ناردرن ایریاز میں ہے. آپ سوچیں جو پانی، اور وہ ہمارے پھر ڈراؤٹ کیوں نہیں ہوگا، رین فار 5 ایئرس کے 4 سال کے تو اب فی الحال جو انسان کے لیے میں کروں سملٹینیسلی ہمارا پیرلل چلتا ہے. ہیلتھ، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، سم مائکرو کریڈٹ اینڈ اور سسٹینیبل، جو وہ سسٹین ہو سکے ولیجز، اور وہ ٹو کنونس دیم آلسو. ابھی ایک خاتون کشتی میں جاتے ہیں، میں نے بولا تم گروسری رکھ کے تم سارا اتنے بڑے لیک ہے 240 کلومیٹر دور گول ہے، تم ادھر جاؤ بیچو اس کو. تو اس نے کیا کیا، عورت کا فیچر. مجھے بہت مزہ آتا ہے. پہلے راڈو گھڑی خریدا اس کے ایک ہسبینڈ کے لیے. میں نے کہا تم مجھ سے بڑا سے. اچھا ہم لوگ لائف اسٹاک دیتے ہیں ایز ناٹ منی. جی ہاں. جو وہ بکری ڈزنٹ نیڈ کیپٹل انویسٹمنٹ، اسے دودھ پہلا دن بیچ سکتا ہے، پہلے انکم ہوتے ہیں اس طرح سے. اور یہ میں 70s میں کی رجسٹر یہ اس کو کرا 80 میں. اصل میں چین سے 65 میں آ کے یہی شروع. ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کیونکہ وقت ہو گیا ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگلے پروگرام میں ہم اپنے انہی شرکاء کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.